نبوت کے سلسلے آخر میں کس مرکز پر جمع ہوئے؟ اس مرکز کا نام ہے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کے کتنے سے چلے؟ دو۔ کون کون سے؟ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل۔ نبوت کے سلسلے آخر میں ابراہیم سے چلے کتنے؟ دو۔ اور ولایت کے سلسلے اس امت میں چلے ہیں چار سلسلے۔ تو نبوت اور ولایت میں کو ذرا آپ سمجھیں تو یہ چیز آگے بھی ذرا چلے گی۔ تو ہمیں الحمدللہ جل شان ولایت کے سلسلے میں پورے اطمینان سے اور پورے یقین سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت کے جو سلسلے ہیں ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ پہاڑ پر جب آپ نے چڑھنا ہو، پہاڑ پر جب آپ نے چڑھنا ہو تو ادھر سے چڑھ جاؤ، ادھر سے چڑھ جاؤ، ادھر سے چڑھ جاؤ، ادھر سے چڑھ جاؤ، منزل تو ایک ہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ منزل تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو چار سلسلے ہیں، کوئی نقشبندی راہ سے آئے، کوئی قادری سے، یہ ایک تو یہ رستے ہیں، طریقے ہیں، لیکن منزل آگے اوپر ایک ہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ نتیجہ ایک تو نبی ایک، اس سے یہ سلسلے آگے وہ چلے۔ تو میں اس وقت تو صرف اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے یہ کرا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جب بھی ملتے ہیں، حضرت بزرگوں کے پاس آؤ، دعا کرو جی، ہماری دعا کرو، تو دعا کرانے آتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس مشائخ کے پاس کائے کے لیے آتے ہیں؟ دعا کرانے۔ وہ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، اور یہ پیران اعظام اور مشائخ کرام وہ تو ان کے پاس آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، اور یہ قوم کے پاس آتے ہیں ان سے کچھ محنت کرانے کے لیے، اور وہ محنت ہے جس کے ساتھ کوئی سلسلہ بیعت میں آ کر پہلے توبہ کی منزل کو عبور کرتا ہے، پھر سلوک کی منزل کو عبور کرتا ہے۔ وہ دعائیں کرانے آتے ہیں، یہ محنت کرانے آتے ہیں۔